کوئی نہ کوئی ملک ہر جگہ کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا ہے، کہیں معاشی اعتبار سے تو کہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اب پاکستان کا اس جنگ میں نیوٹرل رہنا بے انتہا پہلے بھی ضروری تھا اور اب بھی ضروری ہے۔ انڈیا اور چائنا دونوں اپنے لانگ ٹرم مفادات کو سامنے رکھ کر آگے چلتے ہیں، تو پاکستان کی سرزمین کو ایک پراکسی وار کے لیے استعمال کیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ریلیونٹ بھی ہے اور دلچسپ بھی، لیکن عام موضوعات سے ہٹ کر ہے۔ یہ موضوع ہے بین الاقوامی حالات کا پاکستان پر اثر کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیے، آج کل the way the world is going، کوئی ایک ملک باقی ممالک سے کٹ کر نہیں رہ رہا۔ کوئی نہ کوئی ملک ہر جگہ کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا ہے، کہیں معاشی اعتبار سے تو کہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور کہیں سیاسی لحاظ سے۔ ہم لوگ انفارچونیٹلی جب سیاست کی بات کرتے ہیں، سب لوگ، آپ، میں، میڈیا کے متعدد لوگ، مختلف پالیسیز سے ریلیٹڈ لوگ، تو ہم لوگ ایک تصویر کا بڑا رخ نہیں دیکھتے۔ کچھ چیزیں تو بالکل ایسی ہیں جو لوکل ہیں، جیسے ہمارے یہاں آج کل کانسٹیٹیوشنل بحران ہے، جیسے ہمارے یہاں سیاسی بحران ہے، جیسے ہمارے یہاں معاشی بحران ہے، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق براہ راست کسی بین الاقوامی ڈیولپمنٹ یا ریجنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم جب تک اس کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں کہ اس کا کیسکیڈنگ ایفیکٹ کیا آ رہا ہے پاکستان پہ، تو ہم صحیح طرح سے نہ مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس پہ ایک اچھا انالیسس یا صحیح رائے بنا سکتے ہیں۔ آج ہم دو واقعات کو لے کر اپنے ساتھ ایگزامپلس کو دیکھیں گے، لے کے چلیں گے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ جیسے یہ دو واقعات ہوئے جو ابھی ماضی حال کافی تدور نہیں ہوا، تو کیا حالات ہوئے۔ سب سے پہلے رشیا اور یوکرین کی جنگ۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ رشیا نے انویڈ کیا تھا یوکرین میں۔ اب پاکستان کا اس جنگ میں نیوٹرل رہنا بے انتہا پہلے بھی ضروری تھا اور اب بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ IMF، JSP، EU، FATF، ان تمام اداروں کے تانے بانے ویسٹرن کنٹریز سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے اوپر ہماری ڈپینڈنسی بھی ہے، سیاسی ماحول کے لحاظ سے بھی، فائنینشیل حساب سے بھی۔ تو ورلڈ بینک ہے، آپ لون لینا چاہتے ہیں، بہت چیزیں ہیں۔ دوسرے، یوکرین سے پاکستان کا تعلق بے انتہا پرانا اور دیرینہ ہے۔ یوکرین کو دی بریڈ باسکٹ آف یورپ کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ اشیاء، بارلے، گندم، مختلف چیزیں وہاں اگتی ہیں اور ایکسپورٹ ہوتی ہیں، تو وہ پورے یورپ کو یوکرین کھلاتا ہے، لیکن ان کو نہیں، ہمیں بھی۔ ہماری ضرورت کا 39% گندم یوکرین سے آتا تھا جنگ سے پہلے، رشیا نے جب انویڈ کیا یوکرین کو، اس سے پہلے، اور ہماری معاشی حالت تباہ ہونے سے پہلے، جب ہمارے پاس ڈالرز نہ رہے اور نہ ہم اس پوزیشن میں رہے کہ ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکیں۔ ایکسپورٹ کا لائسنس وغیرہ نہیں کھلا، امپورٹ کے لیے ڈالر نہیں۔ اس کے علاوہ جتنا پولی ایسٹر فائبر پاکستان بناتا ہے، اس کا 20% پروڈکشن اس کی یوکرین کو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے۔ ان حالات میں ایک دنیا ڈسکس کر رہی تھی، یہ سوال نہیں کر رہی تھی کہ رشیا یوکرین پہ اٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا، بات یہ ہو رہی تھی کہ کب کرے گا۔ اس وقت ان حالاتوں میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا رشیا جانا وزٹ کے لیے ٹائمنگ واز ریئلی آف،
مگر وہ گئے خان صاحب، اور ان کے وہاں ہوتے یوکرین نے کے اوپر رشیا نے اٹیک کیا اور انویڈ کیا، اور ہم بیوقوف، ہمارے انالسٹ، ہم لوگ خود سب اتنے خوش تھے. 2 تصویریں ساتھ ساتھ لگ کر سوشل میڈیا پہ پھرتی رہیں، ایک میں خان صاحب اور پیوٹن کرسی ساتھ ساتھ رکھی اور بیٹھے، اور ہم اتنے خوش تھے کہ ہمیں اتنی عزت دی، ساتھ بٹھایا. اور دوسری تصویر میں بھول رہی ہوں کسی بہت بڑی ملک کے پرائم منسٹر، جیسے ڈائننگ ٹیبل ہوتی ہے، ایک طرف پیوٹن بیٹھے اور ایک طرف وہ بیٹھے، اور ہم اس سے کمپیریزن کر رہے ہیں، اور خوشی کے مارے تو آپ سمجھیے نا کہ حالت کتنی تھی ہماری بری. لیکن جو وائب گئی ویسٹرن ممالک کو اور دنیا میں، وہ آپٹکس بہت برے تھے ہمارے لیے. اگر ہم اپنی ڈپلومیسی کا مقابلہ چائنا سے کریں یا انڈیا سے کریں تو دونوں اپنے مفادات کو، میں ان دونوں کا نام اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارے یہاں ریجنل ممالک ہیں نا، انڈیا اور چائنا دونوں اپنے لانگ ٹرم مفادات کو سامنے رکھ کر آگے چلتے ہیں. جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے، لیکن ان کی جو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. ہماری طرح نہیں ہے کہ جو آتا ہے وہ نچلا پچھلا اس کا بقیہ اکھاڑ پھکیڑ کر پھینک دیتا ہے، کہتے ہیں جی چلو بسم اللہ کرو، نئی چیز سے شروعات. ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایگو بہت بڑا ہوتا ہے، جن کو صرف یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اور جو ہماری پالیسی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا کر کے گیا وہ غلط ہے. آپ یاد کیجئے، چائنا نے روس کا ساتھ تب بھی نہیں دیا جب روس نے کرائمیا کو انیکس کیا تھا، بالکل نہیں کیا. اور انڈیا حالانکہ روس کا بہت پرانا الائے اور دوست ہے، اس کے باوجود روس کا ساتھ انڈیا نے کھل کے نہیں دیا، نہ کرائمیا کے وقت اور نہ اب جب کہ انہوں نے یوکرین پہ اٹیک کیا ہے. وہ دونوں ایک حد تک دوری اختیار کر کے اپنی پالیسیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور تو اور ہمیں تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ جب یوکرین پہ اٹیک ہوا ان دنوں میں جو ہم نے یوکرین سے ٹینکس لیے تھے T-8OUD، ان کا ریپیئر اور مینٹیننس کا وقت آ چکا تھا. اور میرے ایک دوست، ان کی وائف یوکرینین ہے، امریکہ میں بیسڈ ہے، اور وہ فون پہ خاتون رو پڑی تھی میرے ساتھ، کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے نہیں چلیں گے، آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. یوکرین نے تو ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، اور یہ بالکل حقیقت ہے اگر کوئی ہسٹری اور یہ تمام معاملات اٹھا کر دیکھے. اسی لیے اب آج کل آپ دیکھیے، میں ایک تھوڑا سا فرق ٹینجنٹ پہ جا رہی ہوں، غلط تو نہیں. امریکہ کا میں نے چند دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا کہ ڈز امریکہ نیڈ ٹو ریکیلیبریٹ اٹس ریلیشن شپ ود اسرائیل، کیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نظر ثانی کی ضرورت ہے امریکہ کو؟ وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا کیونکہ ان کا تعلق بڑا پرانا ہے، اور یہ ایک بڑی گندی نسل کی بے وفائی ہو جاتی ہے. لیکن امریکہ کو آگے یہ دیکھ کے چلنا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک طرف تو سعودی عرب کا مفاہمی تعلقات بن گئے ایران سے، دوسری طرف اس کے مفاہمی تعلقات بن گئے سیریا سے. تو امریکہ کو اپنے بھی معاملات کو دیکھ کے چلنا ہے، اپنے فوائد کو دیکھ کے ادھر چلنا ہے، اور یہ حل ملک کرتا ہے اور اس کا حق ہے. یہ چیز ہم کبھی نہیں کر پائے. ہم لوگ جلد بازی میں ہماری پالیسیز انڈیویجول بیسڈ رہی ہیں، ایک بندے کی مرضی پہ چلتی رہی ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسری مثال کی جانب. یہ ہے حال ہی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو مفاہمی تعلقات
استوار ہوئے چین کی مدد سے۔ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑے عرصے سے پنگ پونگ بال بن کر رہ گیا تھا۔ دونوں ممالک کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے اور دونوں ممالک پوری دنیا میں اپنی آئیڈیالوجی کا پھیلاؤ چاہتے تھے، تو پاکستان کی سرزمین کو ایک پراکسی وار کے لیے استعمال کیا گیا۔ یاد رہے، ایران کے پاس بعد اگر کسی علاقے میں سب سے زیادہ شیعہ لوگ رہتے ہیں تو وہ پاکستان ہے۔ جب قتل و غارت کے واقعات بڑھ جائیں گے، ٹیررزم کی وہ کوئی بھی شکل ہو، تو کوئی وہاں انویسٹ کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کی اکانومی تبھی بڑھے گی اور پھلے پھولے گی جب آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی۔ پاکستان اب پاکستان بڑا زبردست انڈائریکٹ بینیفیشری ہے اس معاہدے کا۔ وہ اب ایک بہتر تعلق، بیلنس تعلق دونوں ممالک سے رکھ پائے گا۔ سعودی عرب ہمارا بہت اچھا دوست ہے، بہت موقعوں پہ اس نے ہماری مدد کری۔ ابھی بھی جب ہمیں پیسے کی ضرورت تھی تو سعودی عرب نے ہماری مدد کری اور UAE نے کی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو پراکسی وار پاکستان بھگتتا رہا اس کا ہم نے خمیازہ بھی بہت اٹھایا۔ سعودی عرب نے ایران میں انویسٹمنٹ کا ارادہ کر دیا ہے اور کچھ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ لوکل کرنسی میں ہوگا، ڈالر میں نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب ٹیکسیشن پہ میں نے پروگرام کیا تھا تو اس میں بڑے تفصیل سے سواپ کرنسی کے اوپر ہم نے بات کی تھی، جو کئی مہینے بعد اب آ کر پبلکلی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو اس وقت ان حالات میں، تیزی سے بدلتے حالات، جہاں سیریا کے ساتھ بھی مفاہمت ہو گئی رشیا کے آفیسز کے تھرو سعودی عرب کی، ہمیں اپنے ڈپلومیٹک پتے بہت سمجھداری سے کھیلنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی ہم کوئی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ایک پوری کہانی، چاہے وہ ریجنل ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ہے، چاہے وہ لوکل ہے، سارے تانے بانے جڑے ہوتے ہیں، اس کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ویلاگ پسند آیا ہو تو شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر کسی موضوع پہ آپ سمجھتے ہیں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور دیجئے، ہمیں ٹاپک سے آگاہ کیجئے۔ اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ۔